नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर आप में कुछ गड़बड़ है, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक से 5वां पारा सूरत अन-निसा हमारी जारी है। 128 यानी 128 आयात हो गई हैं। 129 यानी 129 हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन तस्ततियू, और हरगिज़ नहीं तुम ताकत रखोगे, हरगिज़ नहीं तुम ताकत रखोगे अन तादिलू, के तुम इंसाफ करो, बैना दरमियान, निसाई औरतों के, वलो हरास्तुम, और अगरचे तुम लालच करो, फला तमीलू, पस ना तुम झुक जाओ, पस ना तुम झुक जाओ, कुल्लल मैली, पूरी तरह झुक जाना, फतज़रूहा, पस तुम छोड़ दो उसको, कल मुअल्लका, लटकी हुई, वइन तुस्लिहू, और अगर तुम सुलह करो, वतत्तकू, और परहेज़गारी करो, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, काना गफ़ूरा रहीमा, है बख्शने वाला रहम करने वाला। वहीं यतफ़र्रक़ा, और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं, अगर वो दोनों जुदा हो जाएं, युग़निल्लाहु, बेनियाज कर देगा, बेनियाज कर देगा अल्लाह अल्लाह ताला, कुल्लन, हर एक को, मिन सात ही, अपनी ताकत से, वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, वासिअन हकीमा, वुसअत वाला, जान हिकमत वाला। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ताला ही के लिए है मा फिस समावाति, जो आसमानों में, वल मा फिल अर्द, जो ज़मीन में है। वलक़द वस्सैना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने वसीयत की, अल्लाह ज़ीना, उन लोगों को, ऊतुल किताबा, जिनको दी गई किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, वइय्याकुम, और तुमको भी, अनित्तकुल्लाह, के डरो अल्लाह ताला से, वइन तकफुरू, और अगर तुम इनकार करो, फ़इन्ना लिल्लाहि, पस बेशक अल्लाह ताला ही के लिए है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो आसमानों और जो ज़मीन में है।
فکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا حمیدہ، بے نیاز، تعریف کیا گیا، وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور ہے اللہ تعالیٰ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا، کارساز۔ اگلی آیت بھی لکھ لیں۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تم کو، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور لے آئے دوسرے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ پر، ہے اللہ تعالیٰ پر نہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک، اس پر، قدیرہ، قدرت رکھنے والا۔ سارا آسان ہی تھا، اس لیے میں نے اگلی آیت کو لکھا دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجازت تو دے دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ صلح کر لو، لیکن اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایسا نہیں کرنا کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کرو، نہ نفقے کے لحاظ سے، رہائش یعنی دنیاوی لحاظ سے، جہاں تک دلی محبت کا تعلق ہے اس میں اختیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہی ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس پر میرا اختیار نہیں، تو کہا اس پہ نہیں ہے پکڑ، تمام جو ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے مطابقت رکھنی ہے، باری کے لحاظ سے بھی، باری ہر دفعہ مطلب باری باری ان بیویوں کے پاس جانا، یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ اتنا تعلق رکھو باقی ایسے رہے کہ لٹکی ہوئی ہے، نہ وہ نکاح میں ہے نہ بغیر نکاح کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا تم کتنی بھی لالچ کرو تم انصاف کر نہیں سکو گے، اور ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف پوری طرح جھک جاؤ، دوسری ایسی رہ جائے کہ وہ بے نکاح ہے۔ ہاں اگر تم صلح کر کے پرہیزگاری کر لو تو اللہ تعالیٰ بخشنا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کل آپ نے پڑھا نا کہ اگر ایسے صلح کرتے ہیں کہ مرد کچھ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں نان نفقہ زیادہ دے دیتا ہوں، دوسرے حقوق نہیں پورے کر سکتا تو، یا پھر عورت کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے میں باری اپنی دے دیتی ہوں کسی کو، یعنی کچھ بھی آپس میں صلح کر لیں تو بہتر ہے۔ تو یہاں یہی پھر کہا کہ اگر تو صلح کر لو، اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ بخشنا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی صورت نہیں رہتی، وہ الگ ہی ہونا چاہتی ہے بیوی کے، دیکھا کہ خامند بالکل بے رخی اختیار کر رہا ہے یا بدخوئی ہے، تو اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طاقت سے ہر ایک کو بے نیاز بھی کر دے گا۔ جیسے دیکھیں کہ لڑکا لڑکی نہ جاننے والے ہوتے ہیں، آپس میں صرف ایک سائن کرنے سے، یعنی ایک سائن کرنے کے بعد ساری محبت والدین کی، بہن بھائی کی، ساری ایک طرف کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی رہتی ہے اگرچہ لیکن ساری کنورٹ ادھر ہو جاتی ہے صرف ایک سائن کرنے سے۔ اب یہی اللہ کی قدرت ہے کہ اگر ان کا نباہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طاقت سے انہیں بے نیاز بھی کر دے گا، جس طرح اللہ نے ان کو جوڑا تھا، اگر کوئی نہیں نباہ ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے کہ الگ ہو جائیں، لیکن الگ ہونا اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اب غض الحلال الی اللہ طلاق، سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اور اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں بے نیاز کرے گا۔ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کیا، تمہیں بھی یہی کرے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقویٰ کا معنی میں کیا کہا تھا کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ جب میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا نا تو میں ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھوں گی کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ نہیں۔ جب گھر میں ہم بسا اوقات، جو اللہ کا شکر ہے، میاں بیوی کو بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو بیوی بھی خیال کرتی ہے میاں کا، میاں بھی بیوی کا اس سے کیا پسند ہے، تو کیونکہ وہ تعلق اللہ نے مضبوط کیا نا، تو جب اللہ ہی تعلق مضبوط کرنے والا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ تو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم انکار کرو گے یعنی اللہ سے تعلق نہیں جوڑو گے تو یہ یاد رکھنا کہ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بچوں کو والدین کی ضرورت ہے، والدین کو بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو والدین، ہاں بڑھاپے میں آ کے پھر جب اللہ نے وہاں بتا دیا کہ اب بچوں کی ضرورت، بچوں کو ہے ضرورت والدین کی، کہ بچے دیکھیں والدین کو نا کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے۔ اب 24واں پارہ دیکھیں۔ الحمدللہ 24واں پارہ ہماری سورۃ حامیم السجدہ جاری ہے۔ 28 یعنی 28 آیات ہو گئی ہیں، 29 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، یا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اس طرح لکھنا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا،
ربنا اے رب ہمارے، ارینا دکھا ہم کو، اللہ زینا وہ لوگ، ضلانا جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما ہم کر دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا نیچے اپنے قدموں کے، یکونا من الاسفلین تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین نچلوں میں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا کہ نہ تم خوف کھاؤ، ولا تحزنوا اور نہ تم غمگین ہو، وابشروا اور خوش ہو جاؤ، بالجنت التی جنت سے اس، کنتم توعدون تم جس کا وعدہ کیے جاتے تھے، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیاتی دنیا زندگی میں دنیا کی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فیہا اس میں، ما تشتہی انفسکم جو چاہیں گی تمہاری جانیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فیہا اس میں ہے، ما تدعون جو تم مانگو گے، نزلاً مہمانی ہے، من طرف سے، غفور رحیم بخشنے والے رحم کرنے والے کی، ومن احسن اور کس کی زیادہ اچھی ہے، قولاً بات، ممن دعا الی اللہ اس سے جس نے دعوت دی، الی اللہ طرف اللہ تعالیٰ کے، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، وقال اور کہا، اننی بے شک میں، من المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ اور نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور نہ برائی، ادفع باللتی ہی احسن دور کر، بریکٹ میں لکھ رہے ہیں برائی کو دور کر، برائی کو بریکٹ میں لکھ رہے ہیں برائی کو، یہ باللتی اس طریقے سے، یہ احسن جو زیادہ اچھا ہو،
فیض الذی پس اس وقت ہو جائے گا وہ شخص بینا کا تیرے و بین اور اس کے درمیان عداوت دشمنی تھی، کن ولی حمیم گویا کہ وہ دوست ہے مخلص۔ آج ختم ہو سکتا ہے، کل یہ سوچا تھا نا ختم ہو سکتا ہے، آج کے نہیں ہوگا۔ باقی ابھی تو ایک دن کا ہو رہا ہے۔ اچھا، وما یلقاہا اگلی آیت لکھ لیں، وما یلقاہا اور نہیں ملتا یہ الا الذین مگر ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا، وما یلقاہا اور نہیں ملتا یہ الا مگر ذو حظ عظیم نصیب والے کو بڑے۔ ابھی تو پڑے ایک دن کا ہے نہیں، لیکن ابھی ہوا تو تھوڑا ہی ہے، دیکھیں نا 1 2 3 صفحے ہوئے ہیں، ابھی کیا ہوا آپ کو؟ 6 بچے 6 ہیں اور پھر یہ صفحہ ایک پورا کریں تاکہ بیلنس تو رہے نا ہاں سب جی، میں۔ کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 چلیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر بہکا دے آپ کو من الشیطان شیطان نزغ بہکا دینا، فاستعذ باللہ پس پناہ مانگ لے اللہ تعالیٰ کی، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے لیل والنہار رات اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نہ تم سجدہ کرو سورج اور چاند کو، واسجدوا للہ الذی اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، الذی جس نے خلقہن پیدا کیا ان کو، وَإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے۔ ہاں جی، اب اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ قیامت کے جب یہ سامنے آ جائیں گے سارے تو اب انہیں پتہ چل جائے گا، جو یہاں شریک ٹھہراتے تھے نا انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے شریک تو کچھ بھی کام نہیں آنے والے۔ اب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی یہاں تو آپ ان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھتے تھے، ان کے لیے پشت نہیں کرنی، ان کے لیے نذرانے اور سارا کچھ پیش کرتے تھے، اور وہاں جب انہیں پتہ چلے گا سارا دھوکہ تھا تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روند دیں گے۔ انہیں وہاں ہمیں روندا تھا، آج ہم انہیں روند کے رکھ دیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے جھوٹے معبود نہیں پکڑے، اللہ ہی پر ایمان رکھا، پھر اس پہ ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے اس طرح نازل ہوں گے، یعنی جب وہ آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو آ کے کہیں گے تمہیں کوئی خوف نہیں، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، ماضی کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اس لیے تم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو۔ میں نے آیت کی دفعہ پڑھی نا، یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کے لوٹ جائے۔ کیسے راضی برضا؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی ہمارے دوست ہوں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے،
اور تمہیں وہ ملے گا جو تمہاری جانیں چاہیں گی۔ راضی بار رضا سے یہ مراد ہے کہ تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی، تمہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دے گا جو تم چاہو گے، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ مہمانی ہے بخشنے رحم کرنے والے کی طرف سے۔ اب کس کی زیادہ اچھی بات ہے؟ اس سے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی سب سے اچھی بات وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کی جائے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی دین بلند ہو جائے، تب تک تم نے انہیں نصیحت کرتے رہنا ہے۔ تو اس سے اچھی بات کسی کی بھی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ فرما بردار کا مطلب وہ والا جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا اسلمت رب العالمین، میں رب جہان والوں کے فرما بردار ہو گیا۔ فرما برداری ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمارا صرف حلق تک کے اوپر ہی رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ ہم نے اس بات کو حلق سے نیچے بھی اتار کے لے کے جانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے نا وہ آسان کر کے اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیں۔ اب کا نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر کہیں برائی دیکھتے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے دور کرو۔ اچھے طریقے سے دور کرنے سے کیا ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، وہ اللہ کا بھی دشمن تھا، موسیٰ کا بھی دشمن تھا، کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، انہیں آسان طریقے سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یزکیٰ، شاید کہ وہ پاک ہو جائے۔ یعنی نرمی سے تو کچھ امید ہے پھر بھی کہ انسان بدل جائے، لیکن جب سختی کریں گے تو پھر انسان کبھی نہیں بدلتا۔ اس سے خاص طور پہ ماؤں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ بچوں پہ اس طرح کی سختی کے ساتھ ان سے کسی چیز کو منانے کی کوشش کریں۔ جو ہی آپ سختی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو بچہ چڑ جاتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ پیار سے کرتے ہیں، اگر وقتی طور پہ نہیں بھی مانتا نا بچہ، تو ایک سے دو بار ضرور سوچے گا کہ یہ تو مجھے پیار سے کہہ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے۔ لیکن جب سختی کریں گے بچے کیا کہتے ہیں؟ بولتے جائیں آپ، مجھے نہیں پتہ، بولتے جائیں۔ اس وقت کہتے ہیں جب سختی کرتے ہیں ہم۔ اگر دیکھیں بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایک مثال میں دینے کے لیے، اگر مجھے تو احساس ہو گیا غلطی کا، شیطان میرے سے ہٹ گیا، میرے اوپر حاوی نہیں ہوا، مجھے خیال آ گیا کہ یہ تو شیطانی حملہ ہے، میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ محبت سے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اس طرح بچے سے کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ بچے کے چہرے پہ شرمندگی ہے، اس وقت کبھی نہ ڈانٹیں، صرف احساس دلا دیں، بچوں کوئی بات نہیں، بچہ غلطی ہو گیا، آئندہ سے احتیاط کرنا۔ پھر اسے پتہ ہوگا کہ ہاں مطلب اپنے اندر اس کی شرمندگی جو ہے نا اس کا کافی ہے، شرمندگی کے جب وہ ڈانٹیں گے نا پھر بچہ اور ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ اس طرح جب اللہ سے معافی مانگنے والا خدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو معافی کے بغیر بھی معاف کرتا ہی رہتا ہے، دن رات ہمیں بہت سی باتوں سے نظر انداز کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے تو ہم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ اگر اللہ پکڑنے لگے زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرتا ہے، اتنا معاف کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنے لیے کہا میں 70 بار ایک دفعہ یا 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ اور ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش رہے، 2 بار، تیسری بار جب اس نے پوچھا آپ نے کہا 70 مرتبہ۔ تو ہم تو اپنے غلام کو ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتے۔ لیٹ آنے پہ دروازے پہ شروع ہو جاتے ہیں تو لیٹ آ گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول کی خدمت کی ہے، کبھی انہوں نے کیوں اور کیا نہیں کہا مجھے۔ یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور نماز، 3 چیزوں کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ غلاموں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو اور نماز کی حفاظت کرو۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہو جانی چاہیے۔ تو اس وقت تیرا دشمن بھی تیرا دلی دوست ہو جائے گا اگر اچھے طریقے سے نصیحت کرو گے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے تو ہے ہی ایسا، تو باز ہی نہ دے رہا، ہن بھی مان لے میری گل، ہن بھی، یعنی آپ نے پہلے کہہ دیا تو نے باز نہیں آنا، تو وہ کیسے باز آئے گا؟ کہیں کہ ہاں آپ تو بہت اچھے ہیں، دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دیکھو اللہ کا شکر ادا کر۔ اس طریقے سے کر کے اسے احساس دلائیں گے اللہ کی طرف۔ اپنی دیکھیں میں نے بچے سے بات منوانی تو میں نے اپنی توجہ نہیں، میں ہمیشہ کہتی میں تیری ماں، میں تیرے واسطے ہے کتا اللہ کی طرف توجہ لے کے آئیں کہ اللہ نے تجھے بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے تجھے ماں باپ دیے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے خود بھی کہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو پہلے اللہ کو پختہ کرنا ہے بچوں کے دلوں میں، تاکہ شروع سے بچوں کو پتہ ہو کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اور نہیں ملتی یہ بات مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی بڑے حوصلے کی بات ہے یہ کہ برائی کو اچھائی سے دور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کہ گالیاں کھا کے بھی پھول برسائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم تو ایک کے بدلے میں جب 2 نہ سنانے ہمارے اندر چین ہی نہیں آتا، اندر نا خود بد لگی رہتی ہے، اچھا نے میری بےزتی کی ہے، جب تک اس سے بڑھ کے بےزتی نہ کر لیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بہتر ہی ہے کہ وَلَا مَن صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کر کے معاف کر دے گا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اپنے سے چھوٹے کی بات کو صبر کرنا اور معاف کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بڑے سے تو پھر بھی انسان سوچتا ہے ہو، فوراً بندہ کہتا ہے کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن چھوٹے سے معافی مانگنا بہت ہمت کی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے معافی مانگی ہے، چھوٹے کی تو دور کی بات ہے، دشمنوں سے معافی مانگی ہے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور یہ بات ہمیں یہی نہیں ملتی یہ بات مگر نصیب والوں کو. یہاں کہاں نصیب والوں کو نہیں ملتی. جو سورہ لقمان میں کہا تھا اس کا لقمان نہیں ہے شاید لقمان میں تھا حضرت جو حضرت موسیٰ اور قارون کا واقعہ آتا ہے. قارون کا کہ اللہ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا نا, تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے جو اتنی دولت تو بڑے نصیب والے کو ملتی ہے. ایک یہ نصیب ہے اور ایک وہ نصیب ہے. تو جب وہ نصیب پتہ چلا کیسے ہوا کہ خزانے اس میں زمین میں دنسایا گیا, پھر پتہ چلا کہ نصیب کیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ دولت کی فراوانی ہونا یہ کوئی اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے ہر وقت, لیکن بعض کے لیے بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ کے ساتھ لگاتے جاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ اس میں برکت دیتا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ جو بات ہے نا کہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اور اگر شیطان بہکا دے, غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. تو انسان تبھی معاف نہیں کرے گا, غصہ آ جائے گا. تو اگر شیطان تجھے بہکا دیتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لے. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب تمہیں غصہ ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, یا لا حول ولا قوت پڑھ لیا کرو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, یا جگہ بدل لو, تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اور غصہ اصل میں صرف 5 منٹ کی بات ہے کنٹرول کرنے کی, بس. اگر کنٹرول کر لیا نا 5 منٹ کے اندر تو غصے پہ کنٹرول, اگر نہیں کیا تو پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا, بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شدید بسراتی, بہادری کسی کو پچھاڑ دینے میں نہیں ہے. انما شدید الذی یملک نفس عند الغضب, بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے. یہ وہی بات آ گئی نا, بڑے نصیب والوں کو یہ بات ملتی ہے, ہر ایک حصے میں نہیں آتی. اور اس کی نشانی میں سے رات دن سورج چاند, اور نہ تم سورج چاند کو سجدہ کرو, اسی کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا. اب اللہ کا یعنی برداشت اللہ کی دیکھیں کہ سورج چاند اللہ نے میرے فائدے کے لیے بنائے, آگ پانی جو یہ اللہ نے سارے میرے فائدے کے لیے بنائے ہیں. میں بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر کروں, یا اللہ شکر ہے جو چیز مجھے نفع دیتی ہے, ابھی بلا مجھے دے رہا ہے روشنی, تو میں اس کی پوجا شروع کر دوں. اللہ نے دماغ دیا, انسان نے یہ ایجاد کی, تو میں نے اس کو دیکھنا ہے جس نے یہ نعمت دی ہے. ان شرک کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو چیز نفع دیتی تھی نا اس کو اپنا معبود مان لیتے تھے, وہ اس کو اپنا معبود مان لیتے تھے کہ یہ نفع دیتے ہیں. چاہے وہ چیز کے پاس ہوئے, اب سورج چاند کے پاس اگر اللہ نہ چمکائے, اللہ نہ کہے دھوپ دو, اللہ نہ دے, تو کیا ہے, کیسے دیں گے ہم؟ جب اللہ تعالیٰ سورج لپیٹ لے گا, ستارے بکھر جائیں گے, تب کہاں جائیں گے یہ؟ تو یہ اللہ کی مطلب اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا, ان چیزوں کی طرف تو چلا جاتا ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتا جو کہ سب چیزوں کا مالک ہے. تو کہا اس کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا, اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ توحید کو مضبوط کر دے, پھر انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اسی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے ساتھ بلا لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.